العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبکم ایہا المرسلون صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام نور ہدا میں حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مجید فرقان حمید کے ایک پارہ کے مضامین کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز قرآن مجید فرقان حمید کے 27ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ پیش کریں گے۔ اس پارے میں ٹوٹل 20 رکوع ہیں۔ آغاز ہو رہا ہے سورہ زاریات کی آیت نمبر 31 سے، اور 2 رکوع سورہ زاریات کے، پھر سورہ طور کے 2 رکوع، سورہ نجم، سورۃ القمر، سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ میں 3 رکوع ہیں، جبکہ آخر میں سورہ حدید کے 4 رکوع ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں 27ویں پارے کا۔ یہاں پر جو قوم لوط کی طرف عذاب دینے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں تو وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مہمان بنتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں سے آمد کی وجہ جب انہوں نے پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ہم لوط علیہ السلام کی جو نافرمان قوم ہے ان کو عذاب دینے اور تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس قوم میں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر ہے اور وہ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کا ہے، اور ہم نے مومنوں کو وہاں سے نکال لیا ہے۔ ظالم نیست و نابود کر دیے گئے۔ اسی طرح سے فرعون اور اس کے لوگ بھی غرق ہوئے۔ قوم عاد پر ہم نے ایک ہوا بھیجی اور جس نے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور اسی طرح سے قوم ثمود پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ جب عذاب آیا تو انہیں کہا گیا کہ تم ایک وقت تک اس سے تمتع حاصل کر لو، فائدہ حاصل کر لو، پھر تمہاری بھی اس میں تباہی و بربادی ہے۔ چونکہ انہوں نے سرکشی کی تھی تو پھر ان میں سرکش جو لوگ تھے، اللہ فرماتا ہے ان کو عذاب آیا اور وہ نہ ٹھہر سکے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ ان سے پہلے، یعنی قوم عاد اور قوم ثمود سے پہلے قوم نوح بھی نافرمان اور سرکش تھے، تو اس وجہ سے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا۔ پھر 27ویں پارے کا ناظرین کرام جو دوسرا رکوع ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا ہے، بنایا ہے، اور زمین ہم نے فرش بنائی ہے، اور یہ کیا اچھا بچھانے والے نے بہت ہی آسان انداز میں زمین کو بچھایا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے ہر شے کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، اور تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ پھر فرمایا گیا، آیت نمبر 50 ہے سورہ زاریات کی، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی اپنی لو لگاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ، سجدہ کرنا ہے تو فقط اللہ کو۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کو پیغام دیتے ہیں تو یہ معاذ اللہ جادو اور دیوانے کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا گیا کہ محبوب آپ ان کو نصیحت فرماتے رہیے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ ان کو نصیحت فرماتے رہیے جو اہل ایمان ہیں، جن کے دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہے، ان کے دلوں میں نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے۔ پھر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو نہیں تخلیق کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ مفسرین نے فرمایا اے لیعرفون، تاکہ اپنی معرفت حاصل کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے
کہ تم میری عبادت کرو اور ہم تم سے رزق نہیں طلب کرتے، اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کھانا کھلایا جائے، ہم تو وہ ہیں جو کھانا کھلانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، وہ قوت والا ہے، قدرت والا ہے، اور جنہوں نے ظلم کیا ان کو عذاب دیا جائے گا۔ یہ جلدی نہ کریں، انکار کرنے والوں کے لیے آخر کار تباہی ہے۔ جو اللہ کے کلام کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، ان کا انجام تباہی ہے، اور جو اہل ایمان ہیں ان کا انجام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ قدردانی والا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، قرآن مجید کی آگے 52 نمبر آیت ہے، 52 نمبر سورہ ہے، 27ویں پارے کے سورۃ الطور۔ اس میں 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام جو طور رکھا گیا، اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کی قسم کھائی، اور آپ جانتے ہیں کہ کوہ طور کا تعلق حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے 2 رکوع ہیں، اور اس کا موضوع بھی آخرت ہے، اور آخرت کے احوال سے باخبر کرنا ہے۔ جو غافل لوگ ہیں انہیں بتایا جائے کہ اللہ کا کلام تمہیں کیا پیغام دے رہا ہے، اور آخرت میں کیا ہوگا، اور جو قریش مکہ ہے، جو سردار ہیں، جن کے رویے نیگیٹو ہیں، ان کا انجام برا ہوگا، ان کو بتانے کے لیے رب العالمین نے یہاں پر اللہ پاک نے طور کی قسم کھائی ہے، اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم کھائی ہے، جو کھلے ہوئے صفحات ہیں، اور بیت معمور ہے، اور بلند چھت کی رب العالمین نے قسم کھائی ہے۔ اور پھر رب العالمین نے سمندر کی قسم اٹھائی ہے، اور فرمایا گیا کہ جس عذاب سے کفار کو ڈرایا جا رہا ہے وہ ضرور آ کے رہے گا، اور جس روز آسمان بری طرح ڈگمگانے لگے گا، پہاڑ اڑتے پھریں گے، وہ دن جھٹلانے والوں کے لیے انتہائی کربناک اور انتہائی برا ہوگا۔ آج یہ لوگ جو حجت بازیاں کر رہی ہیں، کج بحثیں کر رہے ہیں، جب کل ان کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، یہ وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں یہ انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ اور دوسری طرف فرمایا گیا کہ جو پرہیزگار ہیں، متقین ہیں، ان کے لیے باغات نعمتیں ہیں، خوش ہوتے ہوں گے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور پھر ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا، اور ان کو کہا جائے گا جنت میں کھاؤ پیو، اس کے بدلے میں جو تم دنیا میں نیک عمل کرتے تھے، غریبوں کا خیال کرتے تھے، رات کو شب زندہ داری کرتے تھے۔ ان کے تکیے لگے ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، نکاح ہوگا ان کو بڑی آنکھوں والی ان کی خواتین کے ساتھ۔ اور پھر ایک اور خوشخبری بھی دی گئی سورہ طور میں، اگر دادا نیک اور متقی ہے، اور اس کی نسل میں سے ایسے افراد ہیں جو ہیں تو مومن، لیکن اعمال اپنے دادا نانا یا اپنے بزرگ جیسے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء۔ وہ لوگ جو ان کی اولاد میں سے ہوں گے، ان کی نسل میں سے ہوں گے، اگر ان کے اعمال کم بھی ہوں گے تو ہم ان کی اعمال میں کمی نہیں کریں گے، بلکہ ان کو جنت میں جمع کریں گے۔ خواہش ہوگی دادا کی کہ میرے پوتے، میری آل اولاد بھی میرے ساتھ رہے، تو وہ آل اولاد بھی ان کے ساتھ جنت میں چلی جائے گی۔ اگر اولاد میں اعمال میں کچھ کمی کے باعث ان کا درجے کے مستحق نہیں بھی ہوں گے، ان بزرگوں کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ساتھ ملا دے گا۔ آگے فرمایا گیا کہ جنتی آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ بھائی ہم تو دنیا میں اپنے اہل خانہ میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے رہے، ہم تو ڈر رہے تھے کہ ہمارا کیا بنے گا، آج اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل کیا ہے، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ نے ہم پر احسان کیا اور بچا لیا ہمیں سخت گرم ہوا کے دھوئیں کے، سخت گرم دھوئیں کے عذاب سے، ہوا سے اللہ پاک نے ہمیں محفوظ فرما لیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، سورہ طور کا جو دوسرا رکوع ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے
کہ آپ نہ تو کاہن ہیں، نہ دیوانے ہیں، نہ آپ شاعر ہیں، جس کے بارے میں یہ لوگ باتیں کرتے ہیں آپ نہیں، آپ تو میرے محبوب ہیں۔ اور یہ جو گردش ایام ہے اس کا انتظار کرے، ایک وقت آئے گا یہ مکے والے جو تکبر اور فخر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن مجید خود گھڑ لیا، اگر ایسی بات ہے تو جاؤ مکے والو، تم قادر الکلام شاعر ہو، ادیب ہو، اس جیسا کلام بنا کر لا دو، لیکن وہ اس جیسا کوئی کلام بنانے سے قاصر رہے۔ آگے فرمایا گیا کہ یہ لوگ جو ہے یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن خود گھڑ لیا، تو یہ کلام تیار کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر بتایا گیا کہ یہ خود بخود پیدا ہوئے، ان کو کسی نے پیدا کیا ہے، ان کا کوئی خالق اور مالک تو ہوگا، یا ان کے پاس کوئی رحمت کے خزانے ہیں، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جو آسمان پر جا کر لگا کر انہوں نے وہاں سے باتیں سن لی ہیں۔ اور یہ عجیب بات ہے، یہ کہتے ہیں کہ اپنے لیے بیٹے ہیں اور معاذ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں جو ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ آگے فرمایا گیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دو کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا، تبلیغ کا کوئی معاوضہ نہیں لیتا۔ کیا ان لوگوں کے پاس غیب کا علم ہے؟ کیا آپ ان سے کوئی تبلیغ کا معاوضہ لے رہے ہیں؟ کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ تو ہرگز اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو فرمایا کہ محبوب ان سے آپ عذاب کی، ان سے ایمان کی توقع نہ رکھیں، ان پر اگر آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ ان کو حال پر چھوڑ دیں، اور یہ نشے کی حالت میں فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، اے محبوب آپ صبر کیجیے، آپ تو ہماری آنکھوں میں بستے۔ اللہ آنکھوں سے پاک ہے، مطلب یہ ہے آپ تو ہمارے سامنے، ہماری حفاظت میں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ حِینَ تَقُومُ، اور پاکی بیان کیا کرو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ جب آپ کھڑے ہوں۔ اور وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور فرمایا گیا رات کے کچھ حصے میں اس کی پاکی بیان کرو اور تاروں کے جانے کے بعد بھی۔ مطلب یہ ہے کہ رات کو بھی اللہ کا ذکر کرو۔ اس کے بعد ناظرین کا سورۃ النجم ہے، اس سورہ کا نام النجم، نجم کہتے ہیں ستارے کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ معراج کا 18 آیات میں اس کا تذکرہ ہے۔ یہ مکی صورت ہے، 62 اس میں آیات ہیں، 62 آیات ہیں، 3 اس میں رکوع ہیں۔ اس سورہ مقدسہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج پاک کا تذکرہ کیا گیا۔ حضور نبی مکرم، نور مجسم، سرور دو عالم، وجہ تخلیق عالم، رحمت عالم، سراپا ہدایت و ابر کرم، سید ولد آدم، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اشرف المخلوقات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی معزز ترین اور اعلیٰ ترین ہے۔ آپ کے بارے میں فرمائے گا وَالنَّجْمِ حِزْوَا، تارے کی قسم جب وہ اترے، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا، نہیں بہکا تمہارا ساتھی اور نہ وہ ٹیڑے راستے پر چلا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نہیں بولتا اپنی خواہش سے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو وہی بولتا ہے جو اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ علمہ شدید القوا، سکھایا اسے سخت قوت والے نے، ذو مرہ، طاقت والے نے، فاستفا، پھر اس نے قصد فرمایا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، پھر وہ آسمان کے سب سے بلند کنارے پر تھا، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہوا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو فاصلہ رہ گیا 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ہم نے وہی فرمائی اپنے بندے۔ یہاں بھائی کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کی جو ہے وہ دیدار ہوا، اہل محبت، اہل تصوف، وہ کہتے ہیں کہ جبرائیل امین تو آتے جاتے رہتے ہیں، یہاں بات ہے رب العالمین کی۔ فَأَوْحَىٰ رَبُّكَ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، جو آنکھ نے دیکھا وہ دل نے نہیں جھٹلا، دل تو پہلے بھی دیکھتا ہے۔ آج معراج کی رات اس جلوے کو رب العالمین نے بھی دیکھا، اور جلوے کو اللہ کے پیارے حبیب رب العالمین کے بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تو یہاں پر ناظرین کرام جنت کے حقائق، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا، ان کی نشانیوں کا تذکرہ ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، نہ ان کی آنکھ پھری نہ حد سے بڑھی، اور یہاں پر اس کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر مشرکوں کو یہ سمجھایا گیا کہ جس دین کی تم پیروی کر رہے ہو اس کی بنیاد محض گمان پر ہے۔ تم نے لات و منات، عزا جیسی چند دیویوں کو معبود بنا رکھا ہے، حالانکہ ان کا خدا کی خدائی میں کوئی حصہ نہیں۔ تم نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا، استغفر اللہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ بیٹوں اور بیٹیوں سے پاک ہے۔ اور تم عجیب آدمی ہو، اپنے لیے تو بیٹیوں کو آج سمجھتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بناتے ہو۔ پھر اس سورت کا دوسرا رکوع ہے اور چھٹا رکوع ہے 27ویں پارے کا، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے یہ فرض کر لیا کہ تمہارا معبود اللہ تعالیٰ کیا تمہاری سفارش کر سکتے ہیں، یہ من دون اللہ ہے۔ کیا تم نے ان بتوں کو سمجھ رکھا ہے کہ یہ سفارش کر رہے ہیں؟ بعض میرے بھائی بتوں کی آیات، اولیاء کرام کا معاملہ جدا ہے، وہ قیامت میں شفاعت کریں گے، حافظ قرآن شفاعت کریں گے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر تو سفارش کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اذن کے بغیر سفارش کرے؟ اور کتاب التوحید باب کلام رب مع الانبیاء، بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں واضح طور پہ ہے کہ حضور اپنا سر سجدے میں رکھیں گے، اور پھر رب العالمین فرمائے گا ارفع راسک قل تسمع سل توتا واشفع تشفع۔ تو یہ حدیث پاک باقاعدہ طور پر موجود ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی مرضی اور اذن کے بغیر تو کوئی بھی کوئی بات نہیں منا سکتا۔ آگے فرمایا گیا تمہیں آخرت کی فکر کوئی کیوں نہیں ہے، تمہیں تو صرف دنیا مطلوب ہے۔ سن لو، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کون راہ راست پر ہے اور کون بہک گیا۔ اللہ ساری کائنات کا مالک و مختار ہے، ساری کائنات اسی قبضہ قدرت میں ہے۔ قیامت ضرور برپا ہو کر رہے گی تاکہ ہر اچھے کو اور برے کو اس کا بدلہ مل سکے۔ اگر قیامت نہ ہو تو دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کا بدلہ کہاں سے ملے گا؟ اچھے وہی ہیں جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کاموں سے بچتے ہیں۔ ہاں، اگر ان سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب انہیں اپنے مغفرت کے وسیع دامن میں پناہ دے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں اس وقت تک جانتا ہوں، اس وقت سے جانتا ہوں جب تمہیں مٹی سے پیدا کیا تھا، اور اب بھی جانتا ہوں، پھر تمہیں ماں کے پیٹوں میں رکھا، اب تم اپنے نفس کی پاکی کی دعوے کرتے ہو، تکبر کرتے ہو، اپنی بڑائی بیان کرتے ہو۔ میں خوب جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پرہیزگار کون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 چیزیں برباد کرنے والی ہیں۔ یہ بڑے گناہ ہیں، وہ گناہ کبیرہ جسے ہم کہتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو ٹونا کرنا، بے گناہ انسان کا قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، میدان جنگ سے جہاد سے بھاگنا، پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ گناہ کبیرہ کے بارے میں اور بھی مختلف روایات ہیں، عام طور پہ 25 تک گناہ کبیرہ لکھے گئے ہیں۔ دراصل جو کام بھی شریعت کے خلاف وہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ان گناہوں میں ہیں وہ لازمی بات ہے لعنت کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو، اہل ایمان کو ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ پھر جو تیسرا رکوع ناظرین کرام، اس میں رکوع میں سورہ نجم کے تیسرے رکوع میں اور 27ویں پارے کے 7ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صحیفہ تورات، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ آج دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں 2 دفعہ اس کا ذکر ہے، ایک یہاں اور دوسرا سورۃ الاعلیٰ کے اندر اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا۔ اور ان صاحب میں بھی اس بات کا ذکر تھا اور ان باتوں کا ذکر تھا کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی۔ سب نے ایک نہ ایک دن رب تک پہنچنا ہے، وہی ہنساتا ہے، رلاتا ہے،
وہی مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، اس نے جوڑے پیدا کیے، نر اور مادہ کو پیدا کیا، دوبارہ بھی وہی زندہ کرے گا، وہی غنی اور مفلس کرتا ہے، وہی ستاروں کا رب ہے۔ آخر میں نہایت اختصار کے ساتھ فرمایا گیا کہ جو ماضی کی امتیں ہیں ان قوموں کے عروج و زوال کا ضابطہ بیان کر دیا گیا کہ قوموں کی تباہی میں وسائل سے محرومی یا معیشت کی تنگی نہیں، بلکہ اصل تباہی اخلاقی قدروں سے محرومی، ایمان سے محرومی، بے عملی، بے راہ روی، اور جب کسی قوم میں اخلاقی انحطاط ہوتا ہے تو یہ عوامل ہوتے ہیں جب قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اس کی آخری آیت میں سجدہ بھی ہے، جو ذرات قرآن کی تلاوت کرے تو وہ یہاں پہ سجدہ بھی کر لے۔ اس کے بعد نازل کا سورۃ القمر، یہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے 54 اس کا نمبر ہے، اور اس میں 55 آیات ہیں اور اس میں 3 رکوع ہیں۔ اس سورہ کی پہلی آیت میں القمر کا لفظ ہے، اسی وجہ سے اس سورت کو سورۃ القمر کہا گیا۔ غور سے دیکھا جائے تو اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ اس بات رسالت ہے۔ اس کے علاوہ قیامت کے واقعات ہونے کے بارے میں دلائل ہے، اور گزشتہ قوموں کی مثالیں بھی ہیں کہ ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس سورت کی ابتدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کے معجزہ سے کی گئی ہیں، جسے قرآن مجید شق القمر کہتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ان ہٹ دھرم لوگوں کے مطالبہ عذاب کی کوئی پرواہ نہ کریں، یہ لوگ خواہشات کے پیروکار ہیں، ورنہ پہلی قوموں کی تباہی اور بربادی میں ان کے لیے کافی عبرت کا نشان ہے۔ پچھلی قومیں بھی تباہ و برباد ہو گئی، یہ آپ کی پکار نہیں سنیں گے، ان کا معاملہ اب اس پکارنے والے پر چھوڑ دو جو ان کو جہنم کے لیے پکارے گا، اور اس کی پکار پر یہ کیا کریں گے؟ قبروں سے برے حال میں نکلیں گے۔ ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا، انہوں نے بھی نبی کو دیوانہ کہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا رب العالمین، یہاں قرآن مجید فرماتا کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا، انہوں نے جھوٹا کہا ہمارے بندے کو، آپ تو عبد ہوئے ہیں، اب دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، وقالوا مجنون، انہوں نے نوح علیہ السلام کو بھی مجنون کہا اور جھڑکا۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ کی بار فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور تیز بہنے والا پانی آیا، اور اس پانی نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور نوح علیہ السلام کے جو حواری تھے ان کو ہم نے سوار کر دیا۔ پھر اس کے بعد ناظرین کرام قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں فرمایا گیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ضرور بے شک ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن مجید کو نصیحت لینے کے لیے، تو کیا ہے کوئی یاد کرنے والا، نصیحت لینے والا ہے کوئی اس سے قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرے؟ اس کے بعد ناظرین کا فرمایا قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو نہ مانا تو ہم نے ان پر تیز ہوا بھیجی جس نے انہیں اکھاڑ دیا، کھجوروں کے تنوں کی طرح وہ اکھڑ کر الٹے ہو گئے۔ غور کرو، نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کس قدر آسان ہے، کوئی ہے جو قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرے؟ پھر اس کے بعد ناظرین کا جو دوسرا رکوع ہے، قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ یہ لوگ کہنے لگے کہ شخص میں کوئی خوبی ہے، یہ ہمارے درمیان ہماری طرح بشر ہی تو ہے، معاذ اللہ یہ کھلی گمراہی میں ہے۔ اونٹنی علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا، ہلاک کر دیا۔ پھر فرشتے نے ایک چیخ ماری تو وہ چورا چورا ہو کر رہ گئے۔ اور کوئی ہے جو قرآن پاک پڑھے اور اس سے نصیحت حاصل کر لے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ پھر فرمایا کہ لوط علیہ السلام
کی بات بھی انہوں نے نہ مانی، غیر فطری عمل کیا تو ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ یہ وہی تھے جنہوں نے لوط علیہ السلام کو ہماری پکڑ سے، یہ وہی لوگ ہیں جن کو لوط علیہ السلام نے ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، مگر یہ لوط علیہ السلام سے جھگڑا کرتے۔ پھر فرمایا گیا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے۔ تیسرے رکوع میں جو کہ 10واں رکوع ہے، یہاں پہ فرمایا گیا کہ قوم فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے آئے، فرعونیوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا، پھر ان کو ہم نے ایسا پکڑا کہ ہماری پکڑ سے کوئی بچ نہ سکا۔ اے خاتم النبیین، ختم الرسول، سارے رسول آ چکے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے زمانے کے مشرک کوئی ان سے بہتر ہیں، اچھے ہیں، ہم نے ان کو بھی چھوٹ نہیں دی اور ان کو بھی چھوٹ نہیں دیں گے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی جماعت ہے، ان کا باطل خیال ہے، ان قریب یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر قیامت کو ان پر عذاب آئے گا، ان کو وہاں منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، ہم نے ہر چیز کا اندازہ کر رکھا ہے اور قیامت کے دن سے نبٹ لیا جائے گا۔ پھر ہے کوئی اس قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا، چاہے چھوٹا ہو یا برا، وہ تمام درج ہے نامہ اعمال میں۔ اور بے شک جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، ان المتقین فی جنات و نہر، باغوں اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچ کی مجلس میں ہوں گے، عظیم قدرت والے بادشاہ کے پاس ہوں گے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے 55 نمبر ہے، مدنی صورت ہے، 3 رکوع ہے سورۃ الرحمن کے اور 78 آیت ہے۔ چونکہ آغاز الرحمن سے ہو رہا ہے تو اس سورت کا نام سورۃ الرحمن ہے۔ اس میں توحید باری تعالیٰ کا بیان اور کائناتی شواہد کا بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے اچھے پیارے انداز میں رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اس سورہ مقدسہ میں آپ قیامت کے مناظر، جہنم کی ہول ناکیاں، خاص طور پر جنت اور اس کے خوشنما مناظر، جنتیوں کو جو انعام و اکرام ملیں گے، ان کے خیمے لگے ہوں گے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اور اس سورت کو عروس القرآن بھی کہتے ہیں، یہ قرآن مجید کی دلہن ہے، اور اس میں یہ کل 78 آیات ہیں اور 33 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ آئیے پہلے رکوع سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے رکوع میں 25 آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں۔ آغاز میں بتایا گیا کہ رحمت الہیہ کے جو مظاہر ہیں، اس میں ایک بڑا مظہر قرآن مجید، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ اب صوفیہ کہتے ہیں کس کو سکھایا؟ وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ خلق قبل الاشیاء نورا نبی کا من نورہ، قرآن مجید ہے۔ اور پھر اس انسان کو، کامل انسان کو پڑھنے کا سلیقہ سکھایا، اسے قوت بیان عطا فرمائی۔ سورج اور چاند حساب کے ایک نہایت ہی دقیق نظام کے تحت چل رہے ہیں، پودے درخت بھی اللہ کے نظام کے پابند ہیں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ اس نے آسمان کو بلند کیا، عدل و انصاف کا جو مظہر ہے ترازو، اللہ پاک نے وہ ترازو پیدا کیا، لہذا ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ زمین کو اللہ نے اس انداز میں پیدا کیا کہ تمام مخلوقات اس پر بآسانی زندگی بسر کر سکیں۔ اس میں خوشہ دار کھجور ہیں، غلے اور چارہ اور خوشبودار پھول اللہ نے پیدا کیے۔ ان نعمتوں میں غور کرو، بتاؤ آخر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور پھر رب العالمین انسان کی تخلیق کا ذکر فرما رہا ہے کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو ایک ٹھیکری جیسے بجنے والی سوکھی مٹی سے پیدا کیا۔ خلق الجان من مارج من نار،
اور دھویں والے آگ کے شعلے سے ہم نے جنات کو پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رب المشرقین و رب المغربین، وہ مشرقین کا بھی رب ہے اور مغربین کا بھی رب ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ مشرق کی جگہ مشرقین تثنیہ کیوں کہا گیا؟ تو سردیوں میں سورج کے طلوع ہونے کی جگہ اور ہے، گرمیوں میں اور ہے غروب ہونے کی جگہ، اس لیے رب المشرقین و رب المغربین فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر فرمایا دو دریا چلتے ہیں اور دو دریا آپس میں ملتے نہیں، ان کے درمیان برزخ ہے۔ مطلب یہ ایک تو یہ تفسیر ہے کہ وہ کھارا اور میٹھا پانی علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں اور ان کے درمیان برزخ ہیں، وہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتے، اور اس میں یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور پھر سمندر سے لولو اور مرجان نکلتے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے تفسیر در منصور میں یہاں سے جو ہم پنجتن پاک کہتے ہیں، یہاں سے مراد مرج البحرین، ان سے مراد مولا علی شیر خدا، اور بینہما برزخ، اس سے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، حسنین کریمین کا تذکرہ کیا، یہ ان کی شان کو بھی بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ کشتیوں میں دریاؤں میں کشتیاں جیسے پہاڑ ہوتی ہیں، اور یہ کشتیوں کا چلنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے، اور سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ یبقى وجہ ربی کا ذوالجلال والاکرام، باقی بچے گا تو رب العالمین کی ذات باقی ہے، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ تو پھر اے انسانوں اور جنوں تم کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ اور پھر رب العالمین فرما رہا ہے آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب اس کے سوالی ہیں، سب اسی سے مانگنے والے ہیں، سب اس کے مانگتے ہیں، اور ہر دن وہ کسی کام میں ہے، ایک نئی شان میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اللہ فرماتا ہے قریب ہم قصد فرمائیں گے، ہم ارادہ فرمائیں گے، تمہارے حساب کا ہے جنوں اور انسانوں، تو تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے انسانوں اور جنوں، اگر طاقت ہے تو نکل جاؤ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے، تو تم نکل نہیں سکتے الا بسلطان، مگر قوت اور غلبہ وہ تمہیں حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں کیا ہو سکتا ہے؟ اور تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان کے علاوہ بھی دو باغ ہوں گے، گھنے سرسبز شاداب، ان میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوں گے، ان میں بکثرت پھل کھجور انار ہوں گے، خوبصورت اور خوب سیرت بیویاں ہوں گی، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں ہوں گی جن کو آج تک کسی نے نہیں چھوا ہوگا، وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور پھر ناظرین کرام اختتام ہو رہا ہے تبارک اسم ربی کا، سبحان اللہ، ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام، یا اللہ بڑی برکت والا، اللہ کے نام کا ذکر کرو۔ کہیں اس نے اپنی ذات کا ذکر کیا، کہیں اس نے اپنے اسم نام کا ذکر کیا۔ اس کے بعد ناظرین کا سورۃ الواقعہ ہے، یہ قرآن مجید کی 56 آیت ہے، 56 سورت ہے، اس میں 3 رکوع ہے اور 96 آیات ہیں۔ اس سورہ پاک میں الواقعہ، اذا وقعت الواقعہ، اس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا، اور اس کا جو مرکزی خیال ہے سورہ واقعہ کا کہ مرنے کے بعد، موت کے بعد ایک زندگی ہے۔ اس سورہ پاک کی بڑی فضیلت ہے، جو روزانہ تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی رزق میں تنگی نہیں آنے دے گا، فاقہ نہیں آنے دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں تھیں، تو ان کی موت کا وقت آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہا کہ عبداللہ کچھ میرے لیے ہو تو میں خلیفہ خدمت۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ زبانی یاد کروائی ہے، وہ روزانہ تلاوت کرتی ہیں، مجھے ان سے فاقے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس سورہ مقدسہ میں 3 رکوع ہیں۔ فرمایا گیا کہ قیامت ایک ایسی حقیقت ہے جسے جھٹلانا ناممکن ہے۔ اس دن عدل اور انصاف کے ایسے فیصلے ہوں گے جس کے نتیجے میں بعض لوگ اعزاز و اکرام پائیں گے اور بعض لوگ ذلت و رسوائی، خافضۃ رافعہ، کسی کو بلند کر دے گی قیامت اور کسی کو پست کر دے گی، اور ان کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس دن زمین شدت کے ساتھ ہل کر رہ جائے گی، زلزلہ برپا ہو جائے گا زمین پر، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر فضا میں اڑنے لگیں گے۔ لوگوں کی نیکی اور بدی کی حوالے سے 3 جماعتیں بنا دی جائیں گی، اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے، اصحاب المشأمہ بائیں ہاتھ والے، اور خاص الخاص
جو مقربین، اولئک السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، جو مقرب لوگ ہیں وہ خاص جو لوگ ہیں اور مقربین ہیں ان کو انعام والی جنت میں رکھا جائے گا۔ اللہ کے یہ خاص بندے سونے کی تاروں سے جڑے ہوئے پلنگوں میں تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کی مجلسوں میں ہمیشہ رہنے والے خدمت گزار مشروب سے بھرے ہوئے پیالے لیے ہوں گے، وہ دوڑتے پھرتے ہوں گے، جسے پی کر نہ سر درد ہوگا، نہ نشہ آئے گا۔ اور پھر یہاں تو کسی کو ڈائبیٹک ہے تو میٹھا نہیں کھا سکتا، یہاں قرآن مجید نے ایک تو فرمایا کہ وَلَحْمِ الطَّيْرِ، پرندوں کے گوشت ہوں گے، مما یشتہون، اور پھر آگے رب العالمین فرما رہا ہے کہ نعمتیں آئیں گی، لا مقطوعۃ ولا ممنوع، کیلے ہوں گے، لمبے سائے ہوں گے، بہتے ہوئے پانی ہوں گے، اور یہ آیت جو ہے نا لا مقطوعۃ، نہ وہ ختم ہوں گے، ولا ممنوع، نہ کوئی تمہیں ڈاکٹر کی ہوگا کہ جناب اس چیز سے بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے، نہ کوئی پیٹ درد ہوگا، نہ کوئی ریڑھ کی ہڈی کا درد ہوگا، نہ کوئی آنکھوں کو درد ہوگا، نہ ڈائبیٹک، نہ ہارٹ کی کوئی پرابلم ہوگی، جتنا مرضی کھاؤ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہر دم روا پانی ہوگا اور جو تم کھاؤ گے، اور پھر فرمایا کہ اونچی نشستوں گاہوں میں ان کی بیویاں ہوں گی، جو حیرت انگیز طور پر دوبارہ کنوارا پن ان کو لوٹا دیا جائے گا اور اپنے شوہروں کو دل و جان سے وہ چاہتی ہوں گی۔ پھر جو بائیں ہاتھ والے، جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا، وہ شدید گرم اور کھولتے پانی میں ہوں گے اور شدید سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، ظل من یحموم لا بارد ولا، آگ آپ جلاتے ہیں تو کبھی ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے، سختی ہے تو پھر ٹھنڈک، اللہ فرماتا لا بارد ولا کریم، یہ جو بائیں ہاتھ والے ہیں نہ ٹھنڈک ملے گی اور نہ آرام ہوگا۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ عذاب، یہ خاص طور پہ اس پہ غور کیجیے گا، انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ دنیا میں غریب لوگ نہیں ہیں، مسکین نہیں ہیں، مسکین کو ڈسکاؤنٹ ملے گا، لیکن یہ جو خوشحال طبقہ ہے، لگژری لائف گزارنے والے ہیں، ان کو عذاب دیا جائے گا۔ وہ زمین پر ڈٹے ہوئے تھے بڑے گناہوں پر اور کہتے تھے کہ ہم مر جائیں گے اور مرنے کے بعد مٹی اور ہڈیاں ہو کر پھر دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت کا انکار کرتے تھے، ہمارے آباء و اجداد کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو یہ ہیں بائیں بازو والے، ان کو جو ہے وہ زقوم کا درخت ہوگا اور ان کے لیے گمراہی ہوگی، پھر ان کو کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا، اور جیسے اونٹ پانی پیتا ہے، اور اس دن ان کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو سچ نہیں مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ تخلیق کر سکتا ہے۔ اور اللہ پھر آخر میں فرما رہا ہے کہ یہ پیدا جو تم بچہ ہوتا ہے ہماری قدرت سے ہے یا تمہاری قدرت سے ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ یہ جو زمین سے پودا اگتا ہے وہ کون اگاتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر ہم اس کو چورا چورا کر دیں تمہاری فصلوں کو تو پھر منہ بناتے رہ جاؤ گے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو پانی جسے تم پیتے ہو، کیا اس کو تم نے بادلوں سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ پھر آگے فرمایا لو نشاء جعلناہ جاجا فلولا تشکرون، اگر ہم پانی کو کھارا بنا دیں، کڑوا بنا دیں، تو کون ہے جو اس کو میٹھا کر کے دے گا؟ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہا ہے، اور فرمایا فسبح باسم ربک العظیم، تسبیح کرو اپنے رب کی۔ اور جو تیسرا رکوع ہے ناظرین کرام، قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں، اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے۔ بلا شبہ قرآن پاک ایک بلند پایا کتاب ہے، لوح محفوظ میں درج ہے، لا یمسہ الا المطہرون، ایک تو وضو کے بغیر اسے ٹچ نہیں کرنا، اور دوسرا اس کا معنی جو صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس سے فیض وہی پاتے ہیں جو پاک دل والے ہوتے ہیں، جو مطہر لوگ ہوتے ہیں، جس سے پاک لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھوتا۔ کیا اس کتاب سے تم غفلت برتتے ہو؟ تم نے اس کے انکار کو اپنا وظیفہ بنا رکھا ہے؟ سوچو، غور کرو، جب جان حلق میں اٹک جاتی ہے، تم دیکھ رہے ہوتے ہو کہ یہ مر رہا ہے، اس وقت رشتہ دار بیٹا کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر تم میں طاقت ہو تو اس کی جان کو واپس لوٹا دو۔ کوئی ہے ڈاکٹر جو مرنے والے کی روح کو واپس کر دے؟ بڑے بڑے بادشاہ ہے۔ اگر مرنے والا مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق ہے، نعمتوں سے بھری جنت ہے۔
اگر اس کی اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں ملا ہے تو فرشتے اس کا استقبال کریں گے. جو جھٹلانے والے ہیں ان پر کھولتا ہوا پانی ہوگا، ان کو جہنم میں فنزل من حمیم مہمانی ہوگی، کھولتے ہوئے پانی سے بھڑکتی آگ میں داخل کیا جائے گا. بے شک یہ ضرور اعلیٰ درجے کا یقینی عمل قیامت ہو کے رہے گی. فسبح بسم ربک العظیم. بچنا چاہتے ہو اللہ کو پکارو، اللہ کے اسم کا ذکر کرو. اللہ کا اسم اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ تو تم اس عذاب سے بچ جاؤ گے. آخر میں ناظرین کرام سورہ حدید ہے. حدید آپ جانتے ہیں لوہے کو کہتے ہیں، سٹیل کو کہتے ہیں. تو اس میں فرمایا کہ نفع بھی ہیں فوائد بھی ہیں. کل 4 رکوع ہیں. ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں اختصار کے ساتھ اس کو بیان کرتا ہوں. رب العالمین فرماتا ہے کہ پاکی بیان کر رہی ہے اللہ کی، جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں اس کی تصویر بیان کی جا رہی ہے، اور دعوت دے رہی انسان بھی اسی کی بندگی کرے. وہی عزیز ہے، وہی حکیم ہے، وہی مالک ہے، وہی قادر ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. اس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں تخلیق کیا، اور وہی داخل کرتا ہے زمین میں جو کچھ نکلتا ہے اس سے، اور آسمان سے بارش بھی اللہ تعالیٰ برساتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اے انسان تو جہاں بھی ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے. وہ داخل کرتا ہے رات کو اور دن میں، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں. اور وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. وہ دلوں کے حالوں کو جاننے والا ہے. اس کے بعد ناظرین کرام اللہ پاک نے اپنے ذکر کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بزرگ بندوں پر اس لیے اتارا کہ تمہیں اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لے جائے. نبی پاک پر ہم نے اس کو نازل کیا ہے. اور اس کے بعد یہاں پر ناظرین کرام مومن کا دل حق بات کے سامنے جھک جاتا ہے، یہ بیان کیا گیا. خوشخبری ہے. اور فرمایا دنیا کی زندگی چند روزہ ہے اور جہنم کا ٹھکانہ. پھر جو صدقہ کرنے والے مرد عورت ہیں ان کے آگے بھی نور ہوگا، ان کے دائیں بھی نور ہوگا. جو منافق ہیں وہ ان سے نور مانگیں گے لیکن کہا جائے گا یہاں نہیں ہے. پھر فرمایا کہ جو رہبانیت تھی وہ پہلے لوگوں نے شروع کی تھی، اسلام میں نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام. اور اس کے بعد لوہے کے فوائد ہیں. پھر انبیاء کرام کو رب العالمین نے بھیجا ہے کہ وہ تاکہ زمین میں عدل قائم کریں. ان کو کتاب بھی دی گئی ہے. اور اس میں ایک آیت فرمائی گئی ایمان والو کیا یہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ. اور فرمایا گیا کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، کھیل تماشا ہے. اور جس طرح